أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور یہی اس کے لائق ہے، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور اس میں جو ہے اسے وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم پر وہ کان لگائے گی اور یہی اس کے لائق ہے۔ اے انسان، تو اپنے رب سے ملنے تک کی کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ تو اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا تو اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ ہاں، جس شخص کا اعمال نامہ اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ شخص اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا، اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے گا، کیوں نہیں، حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا۔ مجھے شفق کی قسم ہے اور رات کی اور اس کے جمع کردہ چیزوں کی قسم اور چاند کی قسم جبکہ وہ بڑھ جاتا ہے، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے۔ انہیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں۔ انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہیں ان کے لیے بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے دوبارہ جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین۔
میری بہنوں، سورۃ الانشقاق جو آج ہم نے ترجمہ و تلاوت اس کا سنا ہے آپ لوگوں نے الحمدللہ، آج اس کی ہم تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائیں اور جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے والا بنائیں، آمین یا ربی۔ یہ سورہ مکیہ ہے، مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 25 آیتیں ہیں، 25 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے۔ اس میں دو ٹوک، جیسے کہ کل ہم نے پڑھا تھا نا، قرآن کیا ہے؟ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ کر کے بتا دیا کہ کس کا انجام کیا ہونے والا ہے، کون کس طریقے کی زندگی گزار رہا ہے، کس کا کیسا انجام ہونے والا ہے۔ دو ٹوک فیصلہ اس میں کر دیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ، جیسے پچھلے ہم صورتوں میں پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں دو ٹوک فیصلے کرتا ہے۔ یہ قرآن کیسی کتاب ہے؟ دو ٹوک فیصلہ کرنے والی۔ وما ہوا بالحزل، یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ دو ٹوک فیصلہ کر دینے والی ہے۔ تو یہ واقعتاً اس سورے میں پڑھیں گے تو آپ پھر سب سمجھ میں آئے گی اللہ کی بات آپ کو کہ واقعتاً یہ کلام دو ٹوک فیصلے کر دیتا ہے۔ جیسے ہماری زندگیاں ہیں تو ہماری زندگیوں کا دو ٹوک فیصلہ کیا گیا کہ کس کی زندگی جنتی والی ہے، کس کی زندگی جہنم والی ہے، کس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اس سورے میں بہت بہترین انداز سے اللہ پاک نے بتلا دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا درس نصیحت ہے اس میں۔ پہلی چیز، جیسے کہ مطلب قسموں سے، یعنی مطلب ایک قسموں سے بات شروع ہوتی ہے نا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک خبر سے بات شروع کر رہا ہے اس صورت میں۔ پچھلے ہم نے کئی صورتیں ایسی دیکھی تھی کہ قسموں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کوئی بات بتا رہا تھا۔ یہاں پر قسم نہیں بلکہ انجام بتلا کر بات بتلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ انجام کون سا انجام؟ دنیا کا، ساری کائنات کا، انسانوں کا جو آخر انجام ہونے والا ہے۔ ایک دن قیامت آئے گی اور تمام چیزیں فنا و برباد ہو جائیں گی، تو وہ چیزوں کا پہلے اشارہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آتے آتی سورے میں۔ اذا السماء انشقت، یعنی ہم سورہ شروع کرتے ہیں، شروعات میں ہی اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی، فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آسمان کو ہم برسوں سے دیکھ رہے ہیں میری بہنوں، برسوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ہماری زندگی نہیں بلکہ ہمارے آبا و اجداد کی جنتی زندگیاں گزری، دنیا جب سے بنی، جب سے آسمان صحیح و سالم حالت میں ہے۔ اور کب تک رہے گا؟ ایک وقت تک، مقررہ وقت تک رہے گا۔ ایک وقت قیامت کی گھڑی جب آئے گی، وہ ساعہ، وہ گھڑی جب ہوگی، اس وقت آسمان پھٹ جائے گا۔ جو صحیح سالم حالت میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ آسمان اب جب آسمان پھٹے گا تو اس میں کے مطلب ستارے، سیارے، چاند، سورج، ہر وہ چیز بکھیری جائے گی۔ جب سورج ہی چلے جائے گا، چاند چلے جائے گا، سب کی روشنی ختم ہو جائے گی، تو کتنا اندھیرا ہوگا، تصور کریے کتنا اندھیرا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَأَذِنَتْ، اور وہ اپنے رب کے لِرَبِّهَا، اپنے رب کے اذن کا منتظر ہے۔ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ آسمان انتظار میں ہے، آسمان انتظار میں ہے کہ کب اللہ حکم دے پھٹ جاؤ تو وہ پھٹ جائے گا۔ کن فیکون کا معاملہ اللہ تعالیٰ تو بتائے کہ بس ایک زجرتوں واحدہ ہوگی، ایک زور کی جھڑکی ہوگی کہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میرے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ بول اللہ تعالیٰ یعنی ایک جھڑکی ہوگی قیامت، بس ایک زور کی جھڑکی ہوگی کہ تمام کائنات فنا ہو کر رہ جائے گی۔ تو حتیٰ کہ آسمان جو ہم کروڑہ سال سے صحیح و سالم اپنی جگہ پر رکا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ آسمان پھٹنے والا ہے اور وہ انتظار میں ہے کہ کب اس کا رب حکم دے گا اور وہ کب پھٹے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ حقت، اور وہ اسی لائق ہے، یعنی وہ اس چیز کا حق رکھتا ہے، وہ اس لائق ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو سنے اور اس کی اطاعت کرے۔ یعنی پھٹنے کا جیسے اللہ حکم دے گا تو وہ فوری اس کے اوپر عمل کرے گا۔ وحقت یعنی یہ وہ حق، یعنی مطلب یہ کہ وہ اس لائق ہی ہے کہ اللہ کے حکم کی فوری فرما برداری کرے۔ تو دیکھیے میری بہنوں، اللہ نے حکم دیا تو ساکن ٹھہر جا، تو وہ ٹھہرا ہوا ہے آسمان۔ آپ دیکھتے ہیں آسمان کوئی سہارا نہیں ہے، اس کو کوئی پلرز لگے ہوئے نہیں ہے، کوئی کیا کہتے ہیں کہ مطلب سہارے، کسی سہارے سے ٹھہرا ہوا نہیں ہے، لیکن اللہ نے اسے حکم دیا، وہ ٹھہرا ہوا، تو اللہ ہی حکم دے گا، گر پڑ، پھٹ پڑ تو پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم پر وہ کان لگائے گا اور یہی اس کے لائق ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی، یعنی آج جو ہم زمین کی شکل دیکھ رہے ہیں
وہ اس شکل میں نہیں رہے گی، بلکہ ساری زمین، یعنی سمندر نہیں رہیں گے، پہاڑ نہیں رہیں گے، اونچ نیچ نہیں رہے گی زمین میں، بلکہ ساری زمین کیا ہوگی، اس کا طول و عرض پورا ختم ہو جائے گا، اور مزید وسعت دینے کے لیے، یعنی اور مزید پھیلانے کے لیے اس کو کیا کیا جائے گا، یعنی خوب خوب پھیلا دیا جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یہ پہاڑ وہاڑ کچھ بھی نہیں، سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سب پھٹ جائیں گے، اور روئی یعنی دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے نا. تو وہ اڑ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پورے یعنی زمین کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، اس پہ کہیں پر اونچ نیچ نہیں ہوگی. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَإِذَا اور جب الارض زمین مدت خوب کھینچ کر پھیلا دی جائے گی. مد بولتے نا ہم، مد مد کھینچنا، مد لازم مد ناقص بولتے نا، مد مد کس کو بولتے کھینچنے کو، تو مدت اس سے یاد رکھ لیجئے، کھینچ کر پھیلا دینا. اللہ زمین کو کھینچ کر پھیلا دے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، القت یعنی اگل دے گی، وَأَلْقَتْ اور وہ ڈال دے گی، اگل دے گی، ما فیہا جو بھی ہے اس کے اندر، وَتَخَلَّتْ اور خالی ہو جائے گی. الفاظ پر غور کریے، اردو میں بھی ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. خے بولتے نہیں، خے ہو جانا، اندر کی چیز باہر نکل جانا، خے بولتے نا، اردو میں ہم خے استعمال کرتے نا. یاد رکھیے اس لفظ سے کہ یعنی نکل جانا باہر، یعنی زمین اپنے اندر سے نکال باہر کرے. وَأَلْقَتْ نکال دے گی باہر، ما فیہا جو بھی ہے اس میں، ماں جو کچھ فیہا اس میں ہے، وَأَلْقَتْ مَا فیہا اور نکال دے گی جو کچھ اس کے اندر ہے، وَتَخَلَّتْ اور خالی ہو جائے گی. اب کیا کیا ہے میری بہنوں زمین کے اندر؟ زمین کے اندر صرف مردے دفن نہیں ہے، بلکہ زمین کے اندر خزانے بھی موجود ہیں، کئی قسم کے میٹلز موجود ہیں. ہر وہ چیز جو زمین کے اندر ہوگی، سونا چاندی ہیرے جواہرات سے لے کر ہر وہ چیز جو ہوگی وہ اگل اگل کر نکالے گی، نکال باہر پھینکے گی. وہ تخلت اور خالی ہو جائے گی، یعنی ساری زمین اپنے اندر کا بوجھ پورا نکال کر باہر ڈال دے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ پھر فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی، اور یہی اس کے لائق ہے. یعنی زمین، آپ کبھی زمین کے اندر کی آوازیں سنیں گے، زمین کے اندر کی آوازیں سنیں گے تو ایک خطرناک خوف آتا، خوف سا محسوس ہوتا ہے. آپ دیکھیے کبھی مطلب کوئی سائنسدانوں کی کوئی تحقیق کے کوئی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس طریقے کے آپ دیکھیے تو اس وقت دکھے گا کہ زمین کے اندر بہت خطرناک آوازیں آتی ہیں اندر اندر، اور ایسا مطلب ایسا پکتے رہتا اندر لاوا، یعنی مطلب ایک ایسا نظر آتا کہ وہ کب حکم ہوگا اللہ کا، رو کب پھٹے گا. جیسے لہریں دیکھتے نا، لہریں، سمندر کی لہریں جب آپ دیکھتے ہو تو غور کریے اس بات پر، بڑی کیا کہتے ہیں زبردست زور سے آتی ہے نا لہر، آ کے ایک دم تھم جاتی ساحل کے پاس آ کر، یعنی ابھی اللہ نے اسے حکم نہیں دیا کہ بہہ پڑ، تو اسی لیے وہ رک جاتی ہے. تو زمین کے اندر کا معاملہ بھی ویسی ہے کہ زمین کے اندر وہ یعنی خطرناک قسم سے روٹیشن ہوتے رہتا، اور آوازیں آتی رہتی ہیں، وہ گھومتی رہتی ہے، اور وہ اپنے رب کے اذن کے، اس کے حکم کے انتظار میں ہے کہ کب اللہ حکم دے اور کب وہ پھٹ جائے. آسمان بھی انتظار میں ہے اور زمین بھی انتظار میں ہے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے ہوئے ہے، اور وہ اسی کے لائق ہے. یا ایھا الانسان، اب اللہ تعالیٰ قیامت کی اس خطرناک منظر کشی کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے گا، اور زمین بھی پھٹ جائے گی، اس کے اندر کی چیزیں بھی نکل جائیں گی، تمام کی تمام خالی ہو جائے گی، اور وہ انتظار میں ہے، یعنی کبھی بھی وہ چیز ہو سکتی ہے قیامت. جیسے حدیث میں بھی آتا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کپڑا بیچنے والا اپنا کپڑا ڈالے، مطلب گاہک کو بتا رہا ہوگا، اور گاہک جو آئے گا وہ کپڑا خریدنے کے لیے اسے مطلب چیک کر رہا ہوگا، اور اچانک قیامت آ جائے گی. یعنی مطلب ہے کہ لوگ بازاروں میں مصروف رہیں گے، ان کو مطلب ایسا نہیں کہ مطلب ان کو علم نہیں ہوگا، اللہ نے علم نہیں دیا قیامت کا کہ فلاں ڈیٹ پہ آئے گی، فلاں دن آئے گی، فلاں سال آئے گی، نہیں کہا، نشانیاں بتلائی گئی بس، نہیں یہ نہیں کہا کہ کب آئے گی. تو اللہ تعالیٰ اس کو اچانک لانے والے ہیں، تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچانک آسمان پھٹے گا، اچانک زمین پھٹے گی، اور جو بھی اس کے اندر ہے وہ خالی کر دے گی. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس منظر قیامت کی بھیانک منظر کشی کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، انکا کادح، بے شک تو بہت کوشش، بہت محنت کرنے والا. کادحون کہتے ہیں محنت، کوشش کرنا، یعنی کدہن سخت محنت، انکا کادحن یعنی تو محنت کر رہا ہے، الی ربک اپنے رب کے پاس پہنچنے تک، کدہن خوب محنت،
فملاقی، اس کے بعد تو ملنے والا ہے اللہ سے. محنتیں کر کے کوششیں تمام کرنے کے بعد اس سے تو ملاقات کرنے والا ہی ہے. یعنی انسان کو بطور جنس یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن ہو یا کافر ہو، تمام انسان اس میں سبھی شامل. تو سبھی محنت کر رہی ہیں یہاں پر. کوئی خیر میں محنت کر رہا ہے، کوئی شر میں محنت کر رہا ہے، کوئی بیکار کے محنت کر رہا ہے، کوئی اپنے اعمال کو غارت کرنے والی محنت کر رہا ہے. محنتیں تو سبھی کے ہیں. کوئی بیٹھ کے نا گھوڑتے بیٹھتا نا، ٹی وی گھوڑتے بیٹھتا، موبائل گھوڑتے بیٹھتا، تو وہ بھی اس کی محنت ہی ہے، کیونکہ تھک جاتا. اس کا چہرہ دیکھیں گے آپ کہ اس کے چہرے پہ دیکھیں گے تھکان اتنی ہوتی ہے کہ وہ تھکان کی وجہ سے وہ تھک جاتا ہے. محنت، حالانکہ وہ صرف بیٹھا دیکھ رہا نا. کبھی دیکھیے بچوں کو، کبھی دیکھ کے بیٹھ جاتے، نعوذ باللہ مائیں، ان کے چہرے دیکھیے کیسے تھک جاتے. کوئی فکر نہیں کرتے. ہم فکر کرنا چاہیے میری بہنوں، فکر کرنا چاہیے کہ ہماری بچے، ہماری بیٹیاں، ہماری بیٹے کتنی دیر تک استعمال کر رہے ہیں. دیکھو ان کے چہرے بیٹھے بیٹھے ہی رہتے لیکن کیسے تھکے ہو جاتے ہیں. تو محنت جو ہوتی ہے، محنت ہی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کسی بھی طریقے سے بندہ محنت کرتا ہے اور محنت کر کے ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے. ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک، تو محنت، بے شک تو محنت کرتا ہے اپنے رب کے پاس پہنچنے تک، قدحن، خوب سخت ترین محنت، فملاقیہ، اس کے بعد تو اس سے ملنے ہی والا ہے، اس سے ملاقات کرنے والا ہے. اب وہ ملاقات کیسے ہوگی؟ یعنی محنت تو کر رہا بندہ، تو اللہ تعالیٰ بندے کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ محنت میں تم کیسی محنت کرو. محنت ایسی کرو جو تمہیں فائدہ دے. محنت دو قسم کی ہوتی، جیسے میں نے کہا نا آپ کو کہ قرآن کیا ہے؟ دو ٹوک فیصلہ کرنے والی کتاب. قرآن کیا ہے؟ دو ٹوک فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ کون سا فیصلہ کر رہے ہیں؟ دو ٹوک فیصلہ، اچھے لوگوں کا، برے لوگوں کا، اچھائی کا، برائی کا، صحیح غلط، خیر اور شر. یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر رہے ہیں. کب کریں گے؟ یہ قول الفصل جو قرآن ہے، تو وہ فیصلہ کیسے کہ انہ لقول الفصل بولے نا اللہ تعالیٰ، بے شک یہ قرآن دو ٹوک فیصلہ کرنے والا. دو ٹوک فیصلہ یہاں کر کے بتا دے رہے اللہ تعالیٰ، پہلے ہی بتا دے رہے انسان کو، اویئر کر دے رہے. ایسا نہیں کہ بندہ وہاں جانے کے بعد بولے کہ ارے اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں معلوم تھا. نہیں، اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا دے رہی کہ اے انسان، بے شک تو محنت کر رہا ہے اور سخت ترین محنت کر کے آ رہا ہے میرے پاس، ملاقات کر رہا ہے. اب دو کیٹیگریز ہیں اس میں. ایک وہ ہوتا ہے محنت کرنے والا، فاما من اوتیا کتابہ بیمینی، رہا وہ شخص، فاما پس رہا وہ شخص، من اوتیا جس کو دی گئی، کتابہ اس کی کتاب، بیمینہ سیدھے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا. اللہم آتنا، اللہم آتنا، اللہ ہم سب کو عطا کر یا رب آسان حساب لے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہم سب کا آسان حساب لے یا رب. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، فاما من اوتیا کتابہ بیمینی، ان کے داہنے ہاتھ میں کتاب ملے گی تو ان سے تو بڑا آسان حساب لیا جائے گا. یہ آسان حساب کیا ہے؟ یہ مومن کا اعمال نامہ جو پیش ہونے والا ہے. اس کی غلطیاں بھی اس کے سامنے لائی جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے گا. تو اس زمن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا، جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا. کیا فرمایا؟ جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا. تو عائشہ رضی اللہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا؟ مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ اس آیت کی رو سے تو حساب تو مومن سے بھی ہوگا لیکن وہ ہلاکت سے تو دو چار نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ غریق رحمت کر، اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے ہماری ماؤں کو، کیسے بہترین سوال کر کے بات کی وضاحت فرما دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر لے لی ان آیتوں کی. پوچھا کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آسان حساب بھی ہوگا نا، آسان حساب بھی ایک چیز ہے. پھر آپ یہ بول رہے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا، تو پھر آسان حساب سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وضاحت کر کے فرماتے ہیں، یہ تو پیشی ہے، یعنی مومن کے ساتھ معاملہ شدید حساب کا نہیں ہوگا، یہ تو سرسری سی پیشی ہوگی. یعنی مومن اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، مومن اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور مطلب پیش کیا جائے گا. اب دیکھیے وہ رزلٹ لینے کے لیے گئے، اچھے ہی مارکس آئے تھے الحمدللہ،
مگر پھر بھی ٹیچرز کیا کرتے تھوڑا سا بولتے نا کہ مطلب اور اچھا نیکسٹ ٹائم اور اچھا کرے آپ الحمدللہ. ایک آدھ کچھ یعنی کسی سبجیکٹ میں ایک آدھ تھوڑا بہت کمی ہو گئی تو بولتے کہ یہ کمی پورا کر لیجیے, نیکسٹ ٹائم اور اچھا کر کے آئیے, ویری گڈ, ابھی بھی اچھا کرے, ایکسلنٹ بول کے بھی جا دیتے ہے نا. اب ایک ہوتا ہے معاملہ جو بچہ فیل ہی ہر اس میں سبجیکٹس میں فیل ہی ہے, مطلب بہت ہی کم مارکس ہے, بارڈر مارکس ہیں یا پھر بالکل فیل ہے, تو اس کا تو لمبا ہوتا نا, آپ یہ کرے, آپ کی یہ مسٹیک تھی, آپ کا وہ فلاں تھا, اب تو پکڑا گیا وہ. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کئی مثالیں ہمارے سامنے ایسی رکھتے ہیں جس سے ہمیں نصیحت پکڑنی ہے. یعنی اعمال نامہ پیش ہوگا, حساب ہوگا, لیکن کچھ ایسے ہوں گے مومن بندے جس کا آسان حساب ہوگا, یعنی رائٹ رانگ کر کے بھجا دیں گے, چلو بسم اللہ. ان چھوٹی موٹی کچھ غلطیاں تھیں, اللہ اپنے رحمت میں اسے یعنی اپنی رحمت سے اسے ڈھانک لے گا. جیسے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی نا ایک واقعہ کہ اللہ تعالیٰ مومن بندہ جو بالکل تھوڑی بہت اس کے مسٹیکس تھے, جو اس نے اللہ سے معافی مانگ لی تھی, اللہ نے معاف کر دیا تھا اسے, تو اللہ تعالیٰ وہ مومن بندے کو اپنے دامن رحمت ملے گا اور بولے گا کہ اے میرے بندے, تو نے فلاں 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 برے کام کیے تھے, میں نے لوگوں سے اس پر پردہ ڈالا تھا. تو بندہ بولے گا اللہ اکبر, گیا ابھی گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے جیسے میں نے دنیا والوں سے تجھے چھپا دیا تھا وہ گناہوں کو, لے آخرت میں بھی چھپاتا ہوں, جا تیرے لیے جنت ہے, تیری معافی ہو گئی, تو نے توبہ استغفار اتنی کثرت سے کی کہ تیری معافی ہو گئی, سبحان اللہ, تو اسے جنت پہ ڈال دیا جائے گا. تو یہ ہوگا آسان حساب کتاب. اسی لیے تو کثرت سے دعا کریں میری بہنوں, حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, دعا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی دعا سن کر ام عائشہ فرماتی کہ اللہ کے رسول آپ کا بھی حساب لیا جائے گا, آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, تو کیا آپ کا بھی حساب لیا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں میرا بھی حساب ہوگا, میرا بھی حساب لیا جائے گا, لیکن آسان حساب ہوگا. تو ہم بھی دعا کریں میری بہنوں, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو ہمیں بدرجہ اولا کرنا چاہیے, بہت زیادہ دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارا آسان حساب لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ قیامت جب برپا ہوگی تو اے انسان تو محنت کر کے آیا ہوگا, اس میں دو کیٹیگریز ہوں گے محنتی لوگوں کے, ان تمام لوگوں کے دو کیٹیگریز ہوں گے. ایک کے داہنے ہاتھ پہ نامہ اعمال دیا جائے گا تو اس کا بڑا آسان حساب ہوگا, وہ آسان حساب لیے, اس کو چھوڑ دیے, پھر رزلٹ دے کے چھوڑ دیا, خوشی وینقلب, وہ یعنی لوٹے گا, ینقلب وہ لوٹے گا, الی اہلہ اپنے اہل و عیال کی طرف, مسرورا خوشی, یعنی وہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹے گا. اب دیکھیے بندہ نا جس کو خوشخبری کچھ بھی ملی, خوشخبری ملتے ہی پہلے اپنے لوگوں کی طرف پلٹتا نا, اپنے لوگوں کی طرف پلٹتا ہے, پلٹ کے پہلے وہ خوشخبری سناتا ہے کہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا, وہ اپنے لوگوں کی طرف پلٹتا ہے. تو انسانی فطرت کو اللہ ختم نہیں کرے گا, وہاں پر بھی وہ فطرت انسانی جو ہوگی برابر قائم رہے گی. یعنی انسان پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا, فطرت کے ساتھ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا, وہ خوشی لوٹے گا اپنے اہل و عیال کی طرف. جب خالصتاً فطرت کے ساتھ پوری جیسی زندگی ہم یہاں گزار رہے ہیں ویسی ہم کو پورا بنائے گا اللہ تعالیٰ, تو یہ زندگی مختصر ہے, ایک بریک ہوگا موت کا, پھر آفٹر دی بریک بہت چیزیں ہیں, ہے نا, سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ موت کے بعد بہت ساری چیزیں رکھی ہیں میری بہنوں, بہت ساری. اس میں سے دو ہی کیٹیگریز ہیں, لیکن دو ٹوک فیصلے ہو گئے قرآن میں, دو ہی کیٹیگری بنایا اللہ تعالیٰ. ایک ہے جس کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا, وہ خوشی اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹے گا, وینقلب, اور وہ لوٹے گا, الی اہلہ اپنے اہل و عیال کی طرف, مسرورا ہنسی خوشی لوٹے گا. یعنی اس کے گھر والوں میں سے بھی جو جنتی ہوں گے, اس کے اہل و عیال جو جنتی ہوں گے, اس کی طرف جائے گا اور بہت خوش ہوگا جنتیوں سے مل کر, اپنے اہل و عیال سے مل کر, بولے مجھے بھی جنت کا پروانہ مل گیا, سبحان اللہ. اللہم آتنا یا ربی. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, اب ہے دوسرا پہلو جو خطرناک والا ہے. اللہم احفظنا, اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دوسری کیٹیگری, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ, رہا وہ شخص جس کو دی گئی کتابہ, اس کی کتاب, وراء ظہرہ, پیٹھ کے پیچھے سے, یعنی ایسی ذلت ہوگی, ایسے سامنے سے بھی نہیں دیں گے, ہاتھ موڑ کے پیچھے دیں گے. تو فسوف یدعو ثبورا, فسوف
بس ان قریب وہ یدعو پکارے گا، ثبورا کس کو بلائے گا؟ اپنی موت کو، وہ اپنی موت کو پکارے گا، یعنی ہلاکت، خسارہ. ثبورا کسے کہتے ہیں؟ ہلاکت، خسارہ، یعنی چیخنا، پکارنا. وہ چیخے گا، پکارے گا، وائلا کرے گا، چیخ مارے گا، ارے ہائے میں مر گیا، میں برباد ہو گیا، میں چیخ کوئی فائدہ نہیں ہوا. چیخنا چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وقت ختم ہو گیا عمل کا. ایک ہے نا مشہور واقعہ کہ ایک بزرگ اپنے شاگردوں کو لے کر جاتے ہیں قبرستان اور تدفین کا پورا منظر دکھاتے ہیں. اور جب وہ شخص کو تدفین ہو جاتی اس کی اور مٹی ڈال دی جاتی اس کے اوپر، تو کہتے ہیں دیکھو یہ شخص کا نام اعمال بند ہو گیا. بند ہو گیا نا؟ تو شاگرد بولتے کہ ہاں بند ہو گیا، اب تو خلاص ختم ہو گیا نا، وہ بند ہو گیا، اس کا نام اعمال بند ہو گیا. تو وہ استاد فرماتے کہ چلو تمہارا کھلا ہے، تمہارا نام اعمال کھلا ہے. اس فرق کو میں بتانے لا رہا تھا کہ دیکھو وہ مٹی کے حوالے ہو گیا، اس کا نام اعمال بند ہو گیا، ابھی تمہارا کھلا ہے، محنت کرو، کوشش کرو اور اپنے نام اعمال کو اس قابل بناؤ کہ تمہیں داہنے ہاتھ میں دیا جائے. کیونکہ ایک ذلت ہونے والی ہے، بائیں ہاتھ میں نام اعمال اس کا دیا جائے گا جو کیا تھا پہلے اس کا حرکتیں اس کی، وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور وہ جہن بھڑکتی ہوئی یسلا پہنچے گا کہاں؟ سعیرہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچے گا، چیخے گا، چلائے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچے گا. اور اس کا معاملہ کیا تھا؟ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اب ایک ہے اوپر جو ہم مومن کی صفت پڑھے کہ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ جنت میں مسرور ہوگا. مسرور مطلب، مسرور سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ مسرور، مسرور یعنی مطلب یہ کہ خوشی میں، یعنی مست ہو جانا، خوشی میں، اتنی خوشی کہ مسرور ہیں بولتے. دیکھیے یعنی مطلب یہ کہ اس کا مزہ جا رہا ہی نہیں خوشی کا، اسی میں، یعنی وہ مزے لیتے ہوئے، خوشی کے جو مزے لیتے ہوئے رہتے کنٹینیو، تو اس کو کہتے ہیں مسرور. تو یہ جو مسرور ہونا ہے وہ کب ہونا ہے؟ ہمیں جنت میں ہونا ہے. یہاں ہمیں متفکر رہنا ہے، متفکر رہنا، ہمیں نہیں فکر میں رہنا ہے. کس چیز کی فکر میں؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی فکر میں، اس کی جنت حاصل کرنے کی فکر میں، نیک اعمال کرنے کی فکر میں، برے اعمال سے بچنے کی فکر میں. یہ فکر میں ہمیں زندگی گزارنی ہے. ایسے نہیں کہ مست ہیں بڑے، ایسے جیسے کہ جنت میں بکنگ ہو گئی. وہ لوگ جن کی بکنگ ہو گئی تھی وہ لوگ بھی اتنے اطمینان میں نہیں تھے آج جیسے ہم رہتے ہیں، نعوذ باللہ. کہ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ وہ جو جس کو داہنے ہاتھ میں، یعنی مطلب لیفٹ ہینڈ میں جس کو دیا جائے گا نا، دائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں، لیفٹ، دائیں نہیں سوری، بائیں یعنی لیفٹ ہینڈ میں جس کو دیا جائے گا نا، تو وہ اتنا، یعنی مطلب ہے کہ دنیا میں اس کا معاملہ کیا تھا؟ انہو، بے شک وہ، کانا تھا، فی اہلہ، اپنے اہل ویال میں، مسرورا، بڑا خوش تھا. یعنی دنیا کی خواہشات میں مگن، اپنے گھر والوں کے درمیان بس خوشیاں حاصل کرنا، ہاؤ ٹو انجوائے، کیسے میں مزہ کروں، بس اسی میں مصروف تھا. انہو کانا فی اہلہ مسرورا، انہو، بے شک وہ، ظن، گمان کرتا تھا، ان لن یحور، لوٹے گا نہیں اللہ کی طرف. اس کو ایسا لگ رہا تھا اس کی زندگی کو دیکھ کر گویا کہ اس کو لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے. یعنی آخرت کے اوپر اس کا عقیدہ بالکل کمزور تھا. یعنی مطلب یہ کہ وہ اس کی زندگی کو دیکھے تو ایسا لگتا کہ مطلب گویا کہ وہ اس کو یقینی نہیں ہے جانا ہے اس. جبکہ ہمارے رسول کا طریقہ کیا تھا؟ بار بار فکر کرتے تھے، بار بار فکر کرتے تھے، اور ایسی فکر کرتے تھے کہ دعائیں مانگتے تھے. جیسے صحیح مسلم کی، جامع ترمذی کی حدیث ہے، کیا ہے کہ دعا مانگتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور. کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایمان کے بعد کفر، اطاعت کے بعد معصیت، خیر کے بعد شر، اس کی طرف لوٹوں نہیں. میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں یا رب. دعا کرتے تھے ایمان پر ہی قائم رکھ مجھے، کفر پر نہیں جاؤں، میں اطاعت پر ہی قائم رہوں، معصیت کی طرف نہیں جاؤں، گناہوں کی طرف، خیر پر ہی جمے رہوں، شر کی طرف نہیں جاؤں. یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور. بالکل مختصر دعا ہے، بار بار دعا مانگے. آپ کو ملے گی انشاءاللہ یہ دعا احسن البیاں قرآن میں ملے گی انشاءاللہ، اسی کی تفسیر میں، اسی سورہ کی تفسیر میں انشاءاللہ. تو یہ دعا مانگے بار بار، اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ سے مانگے کہ اے اللہ مجھے بار بار یعنی
خیر ہی کی طرف رکھ اللہ، مجھے شر کی طرف نہ لے جا، ایمان پر قائم رکھ، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، کفر سے محفوظ رکھ یا رب، مرتے دم تک اللہ مجھے کفر سے محفوظ رکھ. یہ دعائیں مانگتے رہیں انشاءاللہ. اتنا سارا لمبی چوڑی دعا اردو میں مانگنے کی بجائے بس اتنا سا بول دیں اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، آمین یا ربی. تو پھر یہ یعنی مطلب قیامت ہوگی نہیں، اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہی نہیں ہے، ایسا اس کا معاملہ تھا. بلا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، حالانکہ تیرا اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا ہے، اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا ہے. فلا اقسم بالشفق، مجھے قسم ہے شفق کی، واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی اور اس کے جمع کردہ چیزوں کی. رات کی قسم اور اس کے جمع کردہ چیزیں مطلب اندھیرا ہوتی کیا ہو جاتی، ہر چیز اپنے مسکن کی طرف لوٹ کر آتی ہے. جیسے حتیٰ کہ چڑیاں پرندے بھی ہوتے تو شام میں پورے اپنے گھونسلوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں. انسان ہوتا دن میں محنت کرتا، رات میں اپنے گھر کو جاتا ہے، سمیٹ لیتی ہے. رات کیا کرتی ہے، تمام چیزوں کو سمیٹ دیتی ہے. تو واللیلی، اور رات کی قسم، وما وسق، اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جبکہ وہ بڑھ جاتا ہے. بڑھ جاتا ہے یعنی فل مون مکمل ہو جاتا. 13ویں کی رات میں، 14ویں کی رات میں، 15 16 تک بھی پورا وہ فل مون رہتا. تو اللہ تعالیٰ اس فل مون کی بھی قسم کھائے. کیوں کھائے؟ اب اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے، بہت یعنی مطلب ہسٹری نہیں، سوری کیا بولیں گے، اس کی ایک نالج ہے، بہت زبردست نالج ہے. فل مون کے کیا کیا اثرات ہوتے زمین پر، کیسے کیسے یعنی فائدے ہوتے انسان کے لیے. بہنوں ہم لوگ انسان نا ایسے ہیں نا، مطلب ہم کو یعنی اللہ کی کروڑہ نعمتوں کا ہمیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کیا کیا ہمارے لیے کیا. ہم کو جو نہیں دیا گیا بس اس کی طرف ہماری نظر ہوتی ہے، لیکن نہیں میری بہنوں، ایسی کروڑہ چیزیں ہمیں دی گئی بغیر مانگے کے. اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہے، تصور سے ماورا چیزیں. آپ خالی چاند کے بارے میں ہی معلوم کریے کہ چاند کے اثرات کیسے کیسے انسان پر ہوتے، کیسے کیسے سمندروں پر ہوتے، کیسے کیسے انسانی زندگی میں اس کے کیسے کیسے مطلب اثرات ہوتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری چیز ہمارے لیے رکھی ہے، تو کیوں نہ اللہ اس کی قسم کھائے. اللہ تعالیٰ اس کی امپورٹنس بتلاتا ہے. والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب کہ وہ بڑھ جائے. لترکبن طبقا عن طبق، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت کو پہنچو گے، یعنی کوئی شک نہیں ہے. لترکبن، البتہ تم ضرور پہنچو گے، ضرور سوار ہوگے. کس چیز کی طرف؟ طبقا عن طبق، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کو تم ضرور پہنچو گے. تو پہنچ رہے نا؟ یعنی ہم دیکھیں اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے بڑوں کی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے بچوں کی زندگیوں کو دیکھیں، خود کی زندگی پر غور کریں. واقعتاً ہم طبق در طبق یعنی ایک درجے سے دوسرے درجے کو پہنچ رہے ہیں. چھوٹا بچہ پی پی سیکشن میں رہتا، پرائمری سیکشن، پری پرائمری سیکشن میں، پھر پرائمری میں جاتا، پھر ہائی اسکول میں جاتا، پھر کالج لیول میں ڈگری، شادی، بچے والا، بچوں کی شادی، پھر مر جاتا. یہ ہے نا پورا ایک سائیکل. ایک ایک درجہ اس کا بڑھتے رہتا نا، یہ بنتا فلاں بنتا فلاں بنتا فلاں بنتا. یہ اتنی چھوٹی سائیکل ہے یہ، یعنی مطلب یہ کہ اس پر غور کرو تو بڑی بہت چھوٹی چیز ہے، نہیں اس میں ملوث ہو جاؤ تو بہت بڑی چیز ہے، پھر اسی میں گھرے جائیں گے. بس یہ سمجھ لیں کہ بندہ، انسان، ہر انسان، میں آپ، ہر کوئی ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچتے جاتے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس میں، برابر جاتی جاتی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جب تم دیکھ رہے ہو اتنی زندگیوں کو، خود کی زندگی کو، دو بچوں کی زندگی کو، بڑوں کی زندگی، تم دیکھ رہے ہو طبق در طبق، ایک کے بعد ایک جا رہا ہے. فما لہم لا یؤمنون، کیا ہو گیا ایمان کیوں نہیں لا رہی؟ فما لہم لا یؤمنون، انہیں کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، جب ان پر قرآن پڑھی جاتی، لا یسجدون، سجدہ نہیں کرتے، جھکتے نہیں اللہ کے سامنے. سجدے سے مراد صرف وہی ماتھا اپنا، پیشانی اپنی زمین پر ٹیکنا سجدہ نہیں ہے. سجدے سے مراد یہ ہے کہ اپنی ہر چیز کو، یعنی پہلے تو اپنی انا کو ہم مطلب ڈال دیں رب کے سامنے. جھک جانے سے مراد کیا ہے؟ اپنا فقر، اپنی حماقت، اپنی ہر وہ چیز اللہ کے سامنے سلنڈر کر دیں. نہیں، جھک جائیں اللہ کے سامنے، اپنے آپ کو پست کر دیں. پیشانی ٹیکنے سے بہت بڑی مراد ہے.
پیشانی ٹیکنے سے مراد خالی یہ نہیں ہے لے کے گئے پیشانی زمین پر ٹیک دیے, نہیں, پیشانی ٹیک دیے زمین پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ خالی ہم نے مطلب ایک ایکسرسائز کر لی, نہیں, ایک کیا کہتے ہیں کہ مطلب ماتھا ٹک گیا, اس کے ساتھ ناک بھی ٹکی کہ نہیں ٹکی, ماتھا پوری اچھی طریقے سے ٹکا کہ نہیں ٹکا, بس اتنا دیکھنا نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے کہ بندے کو یعنی جھک جانا. لا یسجدون سے کیا مراد ہے کہ تجھے کیا ہو گیا, تو خود طبق در طبق, یعنی مطلب یہ کہ ایک حالت سے دوسری حالت کو تو پہنچ رہا ہے, پھر بھی فما لہم لا یؤمنون, کیا ہو گیا تجھے کہ انہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے. اور جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تو جھکتے نہیں. اللہ یعنی اللہ کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہے تو فوری ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کہنا چاہیے, سمعنا واطعنا, اللہ ہم نے سنی اور ہم نے اطاعت کی. قرآن کیوں پڑھتے ہیں ہم میری بہنوں, کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہر وہ چیز جو قرآن میں بیان کی گئی آپ کو سننا ہے, عمل کرنا ہے, سننا ہے, عمل کرنا ہے, جھک جانا ہے اللہ کے سامنے. اللہ نے جو مصلحتیں بتائی, اللہ نے جو دو ٹوک فیصلے کیے, ابھی میں نے بتایا نا آپ کو کہ قرآن کیا ہے, لقول فصل, یعنی فیصلہ کر دینے والی چیز ہے. تو فیصلہ ہم اپنی زندگیوں میں کریں, اپنی زندگیوں کے متعلق فیصلے کریں. ایسا نہیں کہ ہم ایسی ڈال کے رکھ دیے اور ہاں کریں گے کبھی, ہاں ایسا ہے نا قرآن میں, ہاں بہت ایسے احکام ہے بھی, ہم تو کدھر جا رہی ہیں فلاں, چلو تھوڑی دیر بول لیے, دل بہلا لیے, اس کے بعد وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے, بے فیض نہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ تمہیں فما لہم لا یؤمنون, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, تمہارے سامنے قرآن پڑھی جاتی ہے اور تم جھکتے نہیں. بل الذین کفروا یکذبون, بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے. کون جھٹلاتے؟ بل الذین کفروا, بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا, یکذبون, وہ جھٹلا رہے ہیں. یعنی ایمان لانے کی بجائے وہ کیا کر رہی, کفر پر اڑے ہیں اور جھٹلا رہے. واللہ اعلم بما یوعون, اللہ خوب جانتا, واللہ اور اللہ اعلم بہت خوب جانتا ہے, بما یوعون کیا ہے ان کے دلوں میں. بیماری ہے نا دل میں, جھوٹ, بیماری, نہیں ماننے کی خاصیت, اکڑ, فخر, غرور اور تکذیب, جھٹلا دینا, یہ چیزیں ان کے دلوں میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مجھے معلوم ہے یہ کیوں جھٹلا رہے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون, یعنی جانتے بوجھتے, وہ جانتے کہ حق ہے قرآن, جانتے ہیں کہ یہی صحیح ہے, اسی پر عمل کرنا ہے, اس کے باوجود جھٹلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہاں ٹھیک ہے, فبشرہم بعذاب علیم, دے دو خوشخبری ان کو. طنز مار رہے ہیں اللہ تعالیٰ, طنز مارتے ہوئے کہہ رہے ہیں انہیں المناک بعذاب علیم, عذاب علیم, الیف سے علیم یعنی دردناک, عذاب عذاب, علیم دردناک, الیف سے علیم دردناک. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انہیں فبشرہم, بشارت دے دو, خوشخبری دے دو, ہم ان کو, بعذاب علیم, دردناک عذاب کا. ہاں جو ایمان لائے, الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک اعمال کیے, لہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے کیسا اجر ہوگا, ختم نہیں ہونے والا اجر. لہم ان کے لیے, اجر ایسا اجر ہے جو غیر ممنون, ختم نہیں ہوگا, نہ ختم ہونے والا اجر ہے. اللہم آتنا یا ربی, اللہ ہم سب کو عطا کرے نہ ختم ہونے والا اجر. اللہ ہم کو ایمان کامل عطا کرے, اعمال صالحہ کی توفیق دے, اور ہمیں ایسے اجر سے نوازے یا رب جو غیر ممنون ہو, جو ختم نہ ہونے والا ہو. آمین یا ربی. اللہم بارک لی ولکم, آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.